مجھے کافی عرصے سے میری بائیں ٹانگ میں درد تھا. لوگ مجھے کہتے تھے جادو ٹونا کرو، لیکن میرا ایمان تھا کہ میں دعا کے وسیلہ سے شفا پاؤں گی، اس لیے آج مجھے شفا ملی ہے. جس میرے بگندے کی بڑی درد سی جب میں اتنے آئی سا، میں تالی نہیں سمجھا سا. صرف ہوں میں چنگی طرح ایک مہینے دو سے اور ٹھیک ہے. واہ ہاللویا ہاللویا. ہاں جی جی کی گواہی ہے؟ پٹھیاں جتے پسلیاں اور ٹھیک ہے. یسوع مسیح کے نام سے شفا ہوگا. یسایا نبی کا صحیفہ 5واں باب اور اس کی 4 آیت. آپ کے سامنے یہ بینر لگا ہوا ہے اور اس بینر میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. یسایا نبی کا صحیفہ 5واں باب اور اس کی 4 آیت کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا. جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ یہ گفتگو پاکستان کے مالک کی. جب ہم شروع آیات سے پڑھے تو نبی اپنے محبوب کے لیے اور محبوب کے پاکستان کی بابت گیت گاتا ہے. گیت گانا گواہی کا عمل پایا جاتا ہے. جب گیت گائے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ میں نے ابھی بولا ہاں تو بولنا ہے نا، ساتھ ساتھ بولنا بھی ہے. گیت گانا کیا ہے؟ اس میں گواہی کا عمل پایا جاتا ہے. گیت گانے میں ایمان کا اظہار ہے. ایمان کا تیسری بات، گیت گانے کے اندر الہی تعلق کا اعلان ہے. گیت گانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے اندر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم الہی تعلق والے ہیں. اوکے، سو گیت گانا چوتھی بات خدا کے عجیب کاموں کا بیان کرنا ہے. نبی یہاں اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب
کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاتا ہے، لکھا ہے کہ میں گاؤں گا، میں گواہی دوں گا۔ میں گاؤں گا کا مطلب یہ نہیں کہ سانو بھی گیت گان دیو، سانو بھی گان دیو، سانو بھی گان دیو۔ گانے والے کے اندر یہ آگ ہے کہ میں اس کی گواہی دوں گا، میں اس کا گواہ ہوں۔ آمین۔ یہ آگ ہے کہ میں اس کا گواہ، اس لیے میں اس کی گواہی دوں گا، مجھے اس کی گواہی دینا ہے۔ گیت گانے کا مطلب ہے نہیں کہ دل دا رانجا راضی کرنا ہے، ماں میں کہ کوئی مدر دے ہوں دیا ہے، کیونکہ یہاں کس کی بشارت کے لیے؟ یسوع کی بشارت۔ گانا ہے جس کو کہتے ہیں ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ مدر ڈے پہ چل سکتا ہے، لیکن یہاں منادی کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی۔ ماں بھی کس کی منادی کرتی ہے؟ یسوع مسیح کی، جو کچھ تم سے یہ کہے وہ کرو۔ ہاللیلویا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے غلط کہہ رہا ہوں، لیکن موقع دیکھنا، لیکن با موقع باتیں رو پہلی ٹوکری میں سونے کا سیف۔ یہ نہیں ہے جڑا دل چاہیا اوئی کڑ ماریا، نہیں، بڑی سوچ سمجھ کے ورشپ جو کی جاتی ہے اس کے اندر گواہی کا عمل پایا جاتا ہے۔ وقت نہیں ضائع کرنا لوگوں کا، ہمیں لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے اور مل کر تاریکی کی قوتوں کے خلاف، ناپاک تاثیروں کے خلاف، لعنتوں جہالتوں کے خلاف یسوع مسیح کی گواہی دینا ہے، یسوع مسیح کو جلال دینا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ یسوع نبی کے پاس کوئی مضمون تھا، مضمون تھا، ایویں نہیں بس ایک اور لاؤ۔ اس کے سامنے کوئی مضمون تھا، اس کے سامنے کوئی رویا تھی، کوئی بات تھی اس کے سامنے۔ وہ اپنے محبوب کی گواہی دیتا ہے۔ کلام کا خادم، خدا کا خادم آدمیوں کو خوش کرنے والا کام نہیں کرتا، آدمیوں کو خوش کرنے والی منادی نہیں کرتا۔ غلطیوں پہلا باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیا خوب کہا رسول اعظم نے، اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا، آیت جان دیجئے، تو مسیح کا بندہ ہی نہ ہوتا۔ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا، خدا کا خادم، کلام کا خادم وہی کہے گا جو اس کے محبوب کا بیان اور اس کی رویا ہے۔ ہمیں عزیز و اقارب کو نہیں دیکھنا کہ انہوں یہ گال پسند ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے خدا کو کیا پسند ہے، ہمیں وہ کچھ کہنا ہے۔ آمین۔ بہرحال نہ کسی مذہب کے خلاف، نہ کسی فرقے کے خلاف، نہ کسی آدمی کے خلاف یہ کوئی منادی نہیں ہے، یہ وقت ضائع کرنا ہے۔ منادی یسوع مسیح کی ہے۔ آمین۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص یا کوئی بھی فرقہ خدا کے کلام کے خلاف کسی گناہ میں پھنسا ہوا ہو تو گناہ پر منادی ہو رہی ہو تو لوگ سمجھے اے جی ساڑھے خلاف بولن دیا پادری صاحب۔ مطلب کہ اگر بت کے خلاف منادی ہو رہی ہے تو بائبل بت پرستی کے خلاف ہے۔ بائبل کہہ رہی ہے، یرمیہ 3 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ تو نے پتھر سے زنا کیا، تو نے لکڑی سے زنا کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، پتھر سے زنا، لکڑی سے زنا، یہ کیسے ہے بھائی؟ یہ کیسے ہے؟ یہ گہرا مکاشفہ ہے۔
جس کی بیوی ہے اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات زنا ہے۔ اسی طرح وہ جو ساری عبادتوں کا اور ساری ستائش اور پرستش اور سجدوں کا اصل حقدار ہے، اس میں سے کچھ سجدے بت کے آگے، کچھ گیت بت کے، کچھ پرستش بت کی، یہ زنا ہے۔ خدا اس کو اپنے نزدیک کیا سمجھتا ہے؟ یہ زنا ہے۔ جو حصہ میرا ہے یسو دی بھی جائے تو آڈی بھی جائے، نہیں، وہ صرف آپ پر دھیان دیتا ہے، اس کا تعلق صرف آپ کی روح، آپ کے بدن، آپ کی جان پر ہے، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ سوال اٹھایا ہے اس نے، اور میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے تمہارے لیے نہ کیا؟ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ ہمارے ہی لیے کیا ہے، ہماری روحوں کی نجات کے لیے کیا ہے، ہمارے بدنوں کی شفا کے لیے کیا ہے، ہماری جانوں کی بحالی کے لیے کیا ہے، ہمارے خاندانوں کی سلامتی کے لیے کیا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس کے اندر جسے فوکس کیا گیا ہے اور جو خدا کی نگاہ میں مرکزی حیثیت ہے وہ انسان ہے۔ آپ میں سے ہر ایک ہے۔ آمین۔ صرف آپ ہی ہیں اس کے لیے بس، اور وہ آپ کے لیے ہے، اور وہ آپ ہی کے لیے سب کچھ کرنے والا ہے۔ لہذا پاکستان اس بات کے مطابق قوم بنی اسرائیل ہے، لیکن نہ صرف قوم بنی اسرائیل ہی پاکستان ایک قوم بھی ہے، پاکستان ایک کلیسیا کو بھی پیش کرتا ہے، پاکستان ایک خاندان کے لیے بھی ہے، خاندان بھی اس کا پاکستان ہے، قوم اس کی پاکستان ہے، کلیسیا اس کے لیے پاکستان ہے۔ آمین۔ اور میں اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ایک قوم سے لے کر، قبیلے سے لے کر، خاندانوں سے لے کر، گھرانوں سے لے کر، ایک شخصی زندگی کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو کچھ اسے درکار تھا۔ سو یسوع جس کے نام کے معنی ہی کیا ہے نہیں معلوم، یہوہ نجات ہے، وہ گواہی دیتا ہے اپنے نام سے، اپنے کردار سے، اپنی خدمت سے، یہوہ ہی نجات ہے، یہوہ کے علاوہ کوئی نجات نہیں، کوئی بت نجات نہیں، کوئی بھی فرشتہ نجات نہیں، کوئی انسان نجات نہیں، کوئی سینٹ نجات نہیں، کوئی عورت نجات دہندہ نہیں، صرف ایک ہی نجات دہندہ ہے۔ آمین۔ ایک ہی نجات دہندہ ہے۔ سو وہی اس بات میں بتا رہا ہے، نبی اس بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔